نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے یزیدیت، یزیدیت، بار محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الشہداء کے عزاداروں، اس سے پہلے کہ میں گزارشات پیش کروں، یہ پچھلے دنوں میں اس امام بارگاہ ادارہ دین و دانش کے بانی اور جن کی محنت سے آج ہم یہاں پہ آزادی سے عزاداری بجا لا رہے ہیں، سید سیاد حضرت، اگر آج ہم عزت سے زندگی بسر کر رہے ہیں، آج ہم اگر آزادی کے سانس لے رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ عزاداری امام مظلوم ہے۔ عزاداری کو کسی شخص نے زندہ نہیں رکھا ہوا۔ آج اگر ہم سانس لے رہے ہیں تو اس کی وجہ عزاداری امام مظلوم ہے۔ اس سلسلہ میں صرف چند گزارشات ہیں۔ جہاں تک اس ملک میں، اس خطے میں اتحاد کا تعلق ہے، تو پوری کائنات اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اتحاد و یکجہتی کا نعرہ ہم نے بلند کیا، لیکن یہ میں بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اتحاد کا معنی یہ نہیں کہ ایک مکتب کو دبا دیا جائے، ایک مکتب کو اٹھا دیا جائے، ایک مکتب کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے، اور ایک مکتب جو ہے وہ دوسرا مکتب کو دیوار کے ساتھ لگاتا رہے۔ یہ اتحاد نہیں، یہ امن نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اس پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد اگر لا الہ الا اللہ ہے، تو تمام مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے اور یقین کر لینا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ عزاداری ہے امام مظلوم کے لیے۔ آپ نے دیکھا جن لوگوں نے عزاداران امام مظلوم پر گولیاں برسا رہے ہیں، یہ وہ ملک ہے جس کی مسجدوں میں قتل کرو کے نعرے لگتے رہے، شیعہ کافر کے نعرے لگتے رہے۔ بتائیں آج مسلمان کس دین کی وہ خدمت کرتے رہے ہیں؟ مساجدوں میں قتل کرنا، امام بارگاہوں میں قتل کرنا کس دین کی تبلیغ ہے؟ اس سلسلہ میں ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں۔ جو تنظیم بنی تھی صحابہ کے نام پر، سپاہ صحابہ کے نام پر جو تنظیم بنی تھی اور اس ایشو کو لے کر عزاداران امام مظلوم کو قتل کرتی رہی، بتاؤ جو لوگ قتل ہوئے وہ تو یہ بات جانتے بھی نہیں تھے، انہوں نے کیا جرم کیا ڈاکٹر حضرات تو جانتے بھی نہیں تھے۔ جو لوگ یہ فساد کرتے رہے آج بھی وہ گلیوں میں پھر رہے، سڑکوں میں پھر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ملک پر جو قاتلانہ حملہ ہوا، لوگ حیران ہوں گے کہ میں نے اس میں مزاحمت نہ کی، میں نے وہ جو مجرم ہیں ان کے پکڑنے میں، ان کے چہرے عیاں کرنے میں سختی کیوں نہیں کی؟ تو میں یہ منبر پر کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہوں
کہ چہرے تب عیاں کیے جاتے ہیں اگر چھپے ہوئے ہوں۔ کون جانتا ہے اگر اس ملک میں، یہ ملک ہے جس میں جنگل کا قانون ہے، یہ وہ ملک ہے جس کا وزیر اعظم اپنے بھائی کے قاتل کی طرف انگلی کا اشارہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ ملک ہے جس ملک کا وزیر داخلہ، اور آج اگر گجرات والوں کی حکومت ہے پوری دنیا پہ، پورے پاکستان پر، تو وہ بتائیں کہ اپنے بہنوئی اشرف مارک کے قاتلوں کا مقدمہ عدالت میں نہیں لگوا سکتے۔ بے بسی کا عالم ہے اس ملک میں، بے بس ہیں یہ ادارے جو ہیں، ادارے دہشت گردی کروا رہے ہیں، ادارے جو ہیں وہ امام مظلوم کی عزاداری کو روک رہے ہیں، لیکن امام مظلوم کی عزاداری کو روکنے والوں سن لو اور سمجھ لو، عزاداری کو تم نہیں روک سکتے۔ کیوں؟ کہ ہماری بنیاد میں کربلا ہے، ہماری بنیاد میں کربلا ہے۔ نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ ہو سکتا نہیں ادنا اعلیٰ کے